ہماری گفتگو نماز جماعت کی فضیلت اور احکام کے بارے میں تھی. تو نماز جماعت میں جو افراد ہوتے ہیں ان کے اگر کردار کا نام رکھا جائے تو ایک کردار کا نام ہے امام، دوسرے کردار کا نام کیا ہے؟ ماموم. آپ ادھر آ جاؤ، ادھر یا ادھر. ایک کا نام بیٹا کیا ہے؟ امام، اور دوسرے کا نام کیا ہے؟ ماموم. امام کے کیا شرائط ہونے چاہیے وہ آپ کے خدمت میں پیش کر چکے. آج پھر کچھ ایسے امام آپ کو بتائیں گے جن کے جماعت میں شریک ہونا یا جن کی اقتدا کرنا منع ہے. ان میں سے 2-3 گروپ کل بتا دیے، آج پھر جو کیا ہے جناب 2-3 گروپ بتائیں گے. ایک بولتے ہیں کہ وہ ہے جو معف اللسان ہے. وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں یہ اس شخص کو کہتے ہیں جو ایک حرف کے بدلے میں دوسرا حرف کہہ دیتا ہے. جیسے میں سندھی زبان میں آپ کو بتاؤں، شکارپور والے چھ کو کیا بولتے ہیں؟ شے. مثلا مچھی، اس کو کیا بولتے ہیں؟ مچھی. ٹھیک ہے. اچھی، اشی، یہ اچھی بات ہے. ٹھیک. تو اس طریقے سے اگر عربی زبان کا وہ ایک حرف دوسرے حرف میں تبدیل کرتے ہوں تو وہ امام جماعت نہیں بن سکتے، خاص طور پر اس بندے کی جو صحیح قرأت کرتا ہے. البتہ جیسا امام ویسا معموم اگر ہو جائے تو پھر اس میں کوئی گنجائش نکل آئے گی، لیکن معموم صحیح طریقے سے پڑھتا ہے، امام یہ اس قسم کی باتیں کرتا ہے تو وہ جو ہے کیا ہے جناب نماز نہیں پڑھا سکتا. اور اسی طریقے سے وہ شخص ہے جس کو ہم جو ہے کیا ہے جناب سندھی میں تو بتڑ بولتے ہیں، باتوں. اب اردو کا مجھے پتہ نہیں، جب وہ بات کرتا نا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس قسم کے پیچھے بھی وہ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں. البتہ صحیح بندہ اس کے پیچھے نہیں پڑے گا. اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ اگر امام جماعت 2 ہو جائیں پھر کیا کریں، کس کے پیچھے پڑھیں. پھر ان کی کچھ صفات بتاتے ہیں جو ہم عبارت میں پڑھیں گے، کوئی پیچیدہ مطلب نہیں ہے. صفات جس میں زیادہ ہوں گی اس کو ہم امام جماعت بنائیں گے. اگر تمام باتوں میں مساوی ہیں، تمام باتوں میں، تو پھر کیا کریں گے؟ پھر کہتے ہیں لازمی ہے کہ پھر ہم جو ہے کیا ہے قرآن اندازی کا بھی جو ہے کیا ہے ایک پہلو رکھ سکتے ہیں، کیونکہ قرآن اندازی کے لیے ایک مشہور جملہ ہے القرأۃ لکل امر مشکل. ہر مشکل اور پھنسانے والے کام میں قرآن اندازی کی جاتی ہے. سکندر صاحب کو رشتہ دار کہتے ہیں شادی کرو، 2 لڑکے آگے. بھائی سکندر صاحب کہتے ہیں دونوں میں اس سے شادی کروں گا جو پڑھی لکھی ہو. بھائی دونوں پڑھی لکھی ہے. پھر کہتے ہیں میں اس سے شادی کروں گا جس کی میٹرک ہو. بھائی دونوں کی انٹر ہے. میں اس سے شادی کروں گا جو مدرسے کی پڑھی ہو. بھائی دونوں مدرسے کی پڑھی ہے. میں اس سے شادی کروں گا جو مثلا شکل صورت میں دونوں ایسی ہے. ٹھیک ہے. اب کیا کریں؟ ٹھیک. تو مولوی ہوگا وہ تو کہے گا کہ میں دونوں کے ساتھ کروں گا، لیکن کیا کریں اتفاق سے دونوں بہنیں ہیں، جڑواں بہنیں. تو اسلام نے آپ کو کیا کہہ دیا کہ دونوں کے ساتھ تو نہیں کر سکتے ہو. اب کیا کریں گے؟ القرأۃ لکل امر مشکل. آپ قرآن اندازی کریں، جس کا نام ہے اس سے سکندر صاحب کی شادی کرا دیں. اسی طریقے سے ایک ہی نماز میں ہم 2 تو امام جماعت نہیں بنا سکتے نا، ایک ہی بنانا پڑے گا. تو قرآن اندازی کریں گے. لیکن ایک ایسا امام ہے جو ہر روز وہاں نماز پڑھاتے ہیں جن کو کہتے ہیں امام راتب. کہتے ہیں وہ سب سے افضل ہے. ٹھیک ہے. اور اگر جو ہے کیا ہے کسی کے گھر میں ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں، کہیں دعوت ہوئی، وہاں کہتے ہیں صاحب المنزل دوسروں سے افضل ہے. ٹھیک ہے. پھر گھر میرا ہے، وہ میں نے کرائے پہ نسیم صاحب کو دیا ہوا ہے. اب وہاں پر کون اہم ہے؟ کہتے ہیں جس نے کرائے پر لی ہوئی ہے، کیونکہ فی الحال تو صاحب المنزل وہ ہے. اگرچہ کاغذوں میں یہ پراپرٹی میری ہے لیکن رہائش کا حق ان کو ہے. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے بہرحال یہ باتیں بتاتے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ جناب 3 بندے ایسے ہیں جن کی امامت مکروہ ہے. ٹھیک ہے. کون سے؟ ایک ابرس، جس کو برس کی بیماری ہو،
दूसरी जो है क्या है जनाब, जिसको जुजाम की बीमारी हो, तीसरा वो जो नाबीना हो, ठीक है। ये उन बंदों के लिए नमाज पढ़ना मकरूह जिनमें ये बीमारियां नहीं हैं। क्यों मकरूह है? कहते नहीं आई है कि इनके पीछे आप नमाज न पढ़ें। भाई नहीं तो हुर्मत पे दलालत करेगी, नहीं पढ़नी चाहिए, हराम होना चाहिए। फिर कुछ अहादीस हैं जो कहती है कि नहीं इनके पीछे भी नमाज पढ़ सकते हैं। अब दोनों ग्रुप अहादीस को जमा करने के लिए हमने किराहत का फतवा दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला मुअफ्फुल लिसान, जनाब वो शख्स जो मुअफ्फुल लिसान, मुअफ्फुल ज़बान वाला है, वो जो है क्या है जमाअत नहीं करा सकता। अलैकुम सलाम। ठीक। कल अलसग, भाई मुअफ यानी जिसकी ज़बान में कोई आफत है। मुअफ का मादा क्या है? आफत। आफत यानी मुसीबत, ठीक है। तो कहते हैं उसकी मिसाल दे, कहते हैं जैसे अलसग। अलसग की क्या माना है नसीम साहब? अलसग की माना खुद ये बता दें। बिल मुसल्लसते, एक तो बेटा लाम के बाद जो हर्फ है ना उसको 3 नुक्ते देने हैं, यानी अल तग नहीं पढ़ना बल्कि अल सग सा के साथ पढ़ना है। तो दूसरी बात ये कि इसकी माना क्या है? वह वल्लज़ी, ये वो शख्स है जो युबद्दिलु हरफन बगैर हरफिन, एक हर्फ को दूसरे हर्फ में तब्दील कर देता है। मसलन जैसे मैंने आपको शिकारपुरियों की मिसाल दी, या हिंदुस्तान में कुछ लोग ऐसे हैं जो जा को जीम के साथ बोलते हैं। यहाँ तो हमारी इज्जत ही नहीं है, इज्जत नहीं बोलते, इज्जत, ठीक है। तो ऐसा बंदा भी है, अगर वो कुरान की उन अज़कार में, ये नमाज के उन अज़कार में जो वाजिब है ऐसे कहते हैं तो उसके पीछे भी नहीं पढ़ सकते हैं। वो बिल मुसन्नात, ठीक है, कहते हैं। और जो है क्या है, ये अलसग को आप अलयग भी पढ़ें बिल मुसन्नात, यानी 2 नुक्ते दें इसी लफ्ज को, मुशाहिद मिन तहत, वो 2 नुक्ते ऊपर नहीं देंगे बल्कि नीचे। अगर ऊपर 2 नुक्ते देंगे तो फिर ये लफ्ज क्या हो जाएगा मुशाहिद? अलसग भाई, आप कहाँ थे? क्या हो जाएगा फिर नसीम? अलतग हो जाएगा, ठीक है। कहते हैं ऊपर 2 नुक्ते नहीं दें, नीचे 2 नुक्ते दें। अगर नीचे 2 नुक्ते देंगे तो फिर क्या हो जाएगा सिकंदर? अलयग हो जाएगा। यार क्या हो गया आपको? अलयग, असल तो हम इस सा वाले में तब्दीली ला रहे हैं ना। 3 नुक्ते दे के पढ़ेंगे तो अलसग होगा, 2 नुक्ते ऊपर दे के पढ़ेंगे तो अलतग होगा, 2 नुक्ते नीचे दे के पढ़ेंगे तो अलयग हो जाएगा। कहते इसी तरीके से अलयग के पीछे भी आप नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। देखिए वो बिल मुसन्नात, यानी 2 नुक्ते दें, मिन तहत, ऊपर नहीं बल्कि नीचे, यानी यह बना दें। ये अलयग होता कौन है? वह वल्लज़ी ला युबय्यिनुल कलाम, ये वो बंदा है जो अपनी गुफ्तगू को क्लियर पेश नहीं करता। मुशाहिद जैसे आधे में काट देता है। मसलन देखिए, मैं बाजार जा बस रहा हूं खा गया, ठीक है। मैं आ रहा हूं खा गया, ठीक है। ऐसा बंदा अगर नमाज पढ़े तो नहीं पढ़ा सकता। वह तमताम, और तमताम के पीछे भी नमाज नहीं पढ़ सकते। किसके पीछे? तमताम। ये तमताम कौन है? तमताम उस शख्स को कहते जो ता को सही अदा नहीं कर सकता। किसको बेटा? ता को। ता है क्या? अनअमत, अब ता तो यहाँ आया ना, ठीक है। इसी तरीके से जनाब नस्तईन में ता आ गया, ठीक है। तो और भी जगह पे रब्बना आतेना, ता नहीं बोल सकता। कहते तमताम किसको कहते हैं? वो बंदा जो ता को सही तरीके से अदा न कर सकता, उसके पीछे भी नहीं पढ़ सकते। अच्छा फा के पीछे भी नहीं पढ़ सकते हैं। फा किसे कहते हैं? फा उससे कहते हैं मुशाहिद जो फा को सही तरीके से अदा नहीं कर सकता। किसको? फा को। फा है क्या कुरान मजीद में कहीं? कहां पर है? नहीं, नमाज में है कोई फा? हाँ भाई सोच लें। नहीं, नमाज में कहा? हाँ, अहसनतुम अस्तगफिरुल्लाह, ठीक है।
یا مثلا جو ہے کیا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، اگر یہ صورت پڑھنا چاہے نماز میں ہاں فصل احسنتم، تو خلاصہ یہ کہ فا کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کر سکتا. وہو الذی، کہتے ہیں بھائی یہ تم کون ہے، فا کون ہے، کہتے یہ وہ شخص ہے جو لا یحسن تأدیت الحرفین، صحیح طریقے سے اچھے طریقے سے ادا نہیں کر سکتا دونوں حرفوں کو. دو حرف بیٹا کون سے، تا اور فا. تم والا تا کو صحیح ادا نہیں کر سکتا، فا والا فا کو صحیح ادا نہیں کر سکتا. بے صحیح ہے بیٹا، بے صحیح کا مطلب کیا ہے، یعنی یہ شخص جس کی زبان میں آفت ہے یہ امامت نہیں کرائے گا، کس کی، بے صحیح ہے اس بندے کی جو صحیح طریقے سے نماز پڑھتا ہے. اما من لم تبلغ آفتہ اسقاط الحرف، لیکن بیٹا وہ بندہ جس کی آفت یعنی زبان کی بیماری حرف کے گرانے تک نہیں پہنچی، یعنی حرف ادا کر لیتا ہے مشاہد، تھوڑا بہت اسے پریشانی ہوتی ہے لیکن حرف ادا کر لیتا ہے، اسقاط یعنی کوئی حرف گرتا نہیں ہے. فرماتے ہیں ولا ابدالہ، اور وہ ایک حرف میں کو دوسرے حرف میں تبدیل بھی نہیں کرتا، او تقریر ہو، ایک لفظ کو تکرار بھی نہیں کر سکتا، بھی نہیں کر سکتا. فتکرہ امامت ہو، تو بھائی اس بندے کی امامت کرنا مکروہ ہے، کس کے لیے، بالمتقن. متقن کسے کہتے ہیں، جو اچھے طریقے سے بول سکتا ہو. خاصہ یعنی خاص اس کے لیے وہ اقتدا نہیں کر سکتا. باقی بیٹا جس کی زبان میں تھوڑی بہت خامی ہے وہ ان اوپر والے سب کو نماز پڑھا سکتا ہے، ٹھیک ہے. متقن کے لیے بھی اگر وہ امام بنے تو مکروہ ہے. وَيُقَدَّمْ، جی اب آ گیا جھگڑا ہو گیا جماعتیوں میں. سکندر صاحب کہتے میں زید کے پیچھے نماز پڑھوں گا، نسیم صاحب کہتے میں تو خالد کے پیچھے نماز پڑھوں گا، مشاہد صاحب کہتے ہیں بھائی میں تو بکر کے پیچھے نماز پڑھوں گا. اب کیا کریں، فرماتے ہیں وَيُقَدَّمُ الْأَقْرَأُ مِنَ الْأَئِمَّةِ، ائمہ امام کی جمع ہے، یعنی جو امام جماعت بن رہے ہیں اس میں جو اچھے طریقے سے قرأت کرتا ہے اس کو غیر اقرا پر مقدم کیا جائے گا. کب، لو تشاہو، اگر یہ امام آپس میں اختلاف کریں. بھائی مثلا سکندر والوں کے گاؤں میں کوئی 20-25 مولوی ہیں، اب کرونا کی وجہ سے کم والے بھی پہنچ گئے، پھر عراقی حکومت کی وجہ سے وہ عراق والے بھی پہنچ گئے، ٹھیک. اب وہ آپس میں لڑ، میں پڑھوں گا، وہ کہتا ہے میں پڑھوں گا. یا چلے یہ اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں، مولوی آپس میں نہیں لڑتے، لیکن کیا ہوتا ہے تشاہل معمومون، معموم آپس میں جھگڑا کر لیتے ہیں، ٹھیک. اقرأ کس سے کہتے ہیں، وَهُوَ الْأَجْوَدُ أَدَاءً، یہ وہ بندہ ہے جو الفاظ کی ادائیگی میں اچھا ہے. وَإِتْقَانًا لِلْقِرَاءَةِ، اور جس کی قراءت بھی بیٹا کیا ہے مضبوط ہے. وَمَعْرِفَةَ أَحْكَامِ الْقِرَاءَةِ وَمَحَاسِنِ الْقِرَاءَةِ، اور قراءت کے احکام کو بھی مشاہد جانتا ہے، کہاں ادغام کرنا چاہیے کہاں ادغام نہیں کرنا چاہیے، اور قراءت کے حسن کو بھی جانتا ہے. حسن کو بیٹا کیا مطلب، حسن کا مطلب یہ کہ یہاں وقف کرنا جائز ہے، یہاں وقف کرنا لازم ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر قاعدہ یرملون جاری ہونا چاہیے، ان سب چیزوں کو جانتا ہے. وَإِنْ كَانَ أَقَلُّ حِفْظًا، ہمارے شیعوں کے پاس بھائی حافظ ہونا خوبی نہیں ہے، اگرچہ یہ قاری صاحب حفظ کرنے میں دوسرے سے کم ہے، وہ فل قرآن کا حافظ ہے، یہ 1-2 سورہ کا حافظ ہے یا 1-2 پارے کا حافظ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. فَإِنْتَسَاوَوْا، اگر بھائی قرأت میں دونوں مساوی ہیں پھر فَالْأَحْفَظُ، پھر جس کو زیادہ حفظ ہوگا وہ مقدم ہوگا. فَإِنْتَسَاوَوْا فِيهِمَا، اگر قرأت میں بھی مساوی ہیں مشاہد اور حفظ میں بھی مساوی ہیں، فَالْأَفْقَهُ فِي أَحْكَامِ الصَّلَاةِ، تو پھر دیکھیں نماز کے احکام میں جس کو زیادہ فقہ آتی ہے اس کو مقدم کیا جائے گا، ٹھیک ہے. نماز میں بھائی حدود، دیات، میراث، خمس، زکوٰۃ والے مسائل کا نماز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. فَإِنْتَسَاوَوْا فِيهَا، اگر احکام نماز میں بھی مساوی ہیں پھر کیا ہوگا، فَالْأَفْقَهُ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ، پھر دیکھیں نماز کے علاوہ دوسرے مسائل میں جو زیادہ فقیہ ہے اس کے پیچھے آپ نماز پڑھیں. بیٹا
کیونکہ نماز کے علاوہ دوسری فقہ کی بھی دخالت تو ہوتی ہے نا. مثلا تجارت کے مسائل سے اگر وہ واقف ہوگا تو پھر یہ کپڑے جو میں نے خریدے ہیں حلال تجارت سے ہیں, حرام تجارت سے ہیں, مکروہ تجارت سے ہیں. تو اگر نماز کے مسائل میں بھی برابر کا علم رکھتے ہیں تو پھر غیر نماز کی جو ہے کیا فقہ کو ہم دیکھیں گے. وَأَسْكَتَ الْمُصَنِّفُ فِي ذِكْرَ, ساکت کر دیا یعنی کیا, کم کر دیا. ٹھیک ہے, مصنف نے کتاب ذکر میں اعتبار زائد, نماز کے احکام سے جو اوپر والے احکام ہیں اس کو ساکت کر دیا. بھائی غیر نماز والی فقہ کو تو شہید ثانی نے بڑھا دیا. مصنف نے کتاب ذکر میں یہ کہا کہ نماز کے مسائل میں جو زیادہ واقف ہوگا اس کو ہم مقدم کریں گے. نماز کے مسائل کے علاوہ دوسرے مسائل کے فقہ اور واقفیت کو اس نے بیان نہیں کیا ہے. لخروج عن کمال صلاۃ, بیٹا خروج ہی کی ضمیر کہاں جائے گی زائد کی طرف, اس لیے کہ زائد کا علم یہ نماز کے کمال سے خارج ہے. بھائی مجھے حج کے مسائل زیادہ آتے ہیں, آپ کو حج کے مسائل کم آتے ہیں, تو اس میں نماز کے کمال میں تو کوئی اثر نہیں پڑے گا. وفیہ ان المرجح لا ينحصر فیہا, وفیہ کی ضمیر کہاں جائے گی ذکرہ کی طرف. ٹھیک ہے, آپ کہیں ذکرہ میں تو الف مکسور لگا ہوا ہے تو یہ مونث ہونی چاہیے. بھائی اصل یہ ہے کتاب الذکرہ. کہتے ہیں کتاب الذکرہ میں مصنف نے فرمایا ہے کہ ان المرجح, بھائی وہ چیز جس کے ذریعے آپ پیش نماز کو ترجیح دیتے ہیں وہ نسیم صاحب منحصر نہیں ہے ان دو تین چیزوں میں. یہاں تو بیٹا تین چیزیں بتائیں نا, کون سی؟ قرأت, اس کے بعد حفظ, حفظ کے بعد فقہ. کہتے نہیں یہ تین کے لیے اور بھی کچھ خوبیاں ہیں, وہ جس میں زیادہ ہوں گے ہم اس کو مقدم کریں گے, دوسرے کو کہیں گے بھائی تم پیچھے ہٹو. ٹھیک ہے, بل کثیر منہا کمال فی نفسہ ہی, بلکہ بہت سارے جو ہے کیا ہے جناب مرجحات وہ کمال فی نفس, خود بے نفس ہی وہ کمال ہے, یعنی اس کی وجہ سے وہ بندے کو ہم کہیں گے یہ کمال والا بندہ ہے. وہذا منہا ما شمول نسل وہذا, اور یہ جو ہم نے زائد والا علم کہا یہ بھی منہا ان دوسرے کمالات میں سے ہے. ٹھیک ہے, ما شمول نسل, جبکہ نس بھی شامل ہے لہو اس زائد کو, تو اس لیے ذکرہ میں زائد کو ساکت نہیں کرنا چاہیے بلکہ دوسرے مرجحات کو بھی بیان کرنا چاہیے تھا. فَإِن تَسَاوَوْا فِي الْفِقْهِ وَالْقِرَاءَةِ, اگر مشاہد صاحب مساوی ہیں فقہ میں بھی قرأت میں بھی, فَالْأَقْدَمُ ہجرتاً, پھر آپ دیکھیں ان میں سے پہلے ہجرت کس نے کی؟ اقدم یعنی قدیم, پرانا. ہجرت میں پرانا کون سا ہے؟ کون سی ہجرت؟ کفر کے ملک سے پہلے ہجرت کر کے کون آیا؟ ہندوستان کیا تھا؟ کفر کا ملک. پاکستان کیا تھا؟ اسلامی ملک. اب اگر دو مہاجر آپس میں ٹکرائیں, وہ کہتے ہیں میں نماز پڑھاؤں, وہ کہتے ہیں میں نماز پڑھاؤں, تو ہم پہلے قرأت کو دیکھیں گے, جس کی قرأت اچھی ہے ان کو کہیں گے قبلہ آپ آئیں. قرأت دونوں کی برابر ہے, پھر ہم فقہ کو دیکھیں گے, فقہ بھی دونوں کی برابر ہے, پھر ہم دونوں سے پوچھیں گے آپ کب یہاں ہجرت کر کے آئے؟ ایک کہتے ہیں کہ میں 1947 میں, دوسرا کہتے ہیں میں 1948 میں. تو بھائی 47 مولا علی 47 والا ایک سال کفر کے ملک سے پہلے آیا تو یہ خوبی ہے, ہم اسے کہیں گے قبلہ آپ جو ہے کیا نماز پڑھائیں. بھائی سنیں تو جلدی کیوں کرتے ہیں؟ ھذا ھو الاصل, یہی اصل ہجرت ہے. گاؤں سے شہر آنے والی ہجرت مراد نہیں ہے کفر سے. وفی زماننا, اور ہمارے زمانے میں تو بھائی کفر کے ملک سے ہجرت کم ہوتی ہے, تو ہمارے زمانے میں کون سی ہجرت مراد ہے؟ فرماتے ہیں وفی زماننا قیل هو السبق الى طلب العلم, کہا گیا ہے جو پہلے طالب علم بنا تھا اس کو ہم امام بنائیں گے, بعد والے کو نہیں بنائیں گے. مثلا مشاہد آپ 1915 میں آئے, ٹھیک ہے, نہیں 2015 میں, نسیم صاحب 2016 میں آئے, تو علم کی طرف ہجرت پہلے کس نے کی؟ ہاں مشاہد نے, تو مشاہد پیش نماز بنے گا. وکیل تیسرا قول بیٹا کہتا ہے ہجرت بھائی کفر کے شہر کی بھی نہیں مراد اور علم کی طرف بھی نہیں, بلکہ ہجرت کہاں سے؟ فرماتے ہیں سکن الامصار, جو دیہاتوں سے شہر پہلے آیا ہو, کیونکہ شہر میں
اچھے اخلاق سیکھنے کا زیادہ موقع ملتا ہے۔ مجازن عن الہجرت الحقیقیہ، یہ شہر والی ہجرت کو ہم مجازی طور پر کہتے ہیں، اصل ہجرت اور حقیقی ہجرت تو وہ ہے جو کفار کے شہر سے ہو، لیکن ہم مجازن اس دیہات والی ہجرت کو بھی کیا کہتے ہیں؟ ہجرت کہتے ہیں۔ لأنہا، اس لیے کہ یہ شہر والی رہائش مظنۃ الاتصاف بالاخلاق الفاضلہ، اس میں زیادہ گمان ہے کہ یہ بندہ اپنے آپ کو سنوار لے گا، ٹھیک ہے، اچھے اخلاق سے۔ والکمالات نفسیہ، ٹھیک ہے، نفسیہ، اور نفس کے کمالات بھی شہر والے میں زیادہ ہوتے ہیں، بخلاف القرى والبادیہ، بخلاف ان لوگوں کے جو دیہات کے ہوتے ہیں اور بادیہ ہوتے ہیں۔ بادی کسے کہتے ہیں بیٹا؟ خانہ بدوش، کروی اسے کہتے ہیں جن کا گاؤں ایک جگہ پکا ہے، 100 سال سے ہمارا گاؤں وہیں پر ہے۔ بادیہ نشین وہ ہیں جو آج یہاں خیرپور بیٹھے ہیں، کھجور کی سیزن جیسے ہی ختم ہو گئی پھر یہاں سے چلے گئے مثلا حیدرآباد، پھر وہاں آم کی موسم تھی، جیسے ہی آم کی موسم ختم ہو گئی پھر مثلا وہ چلے گئے میرپور خاص، وہاں چیکو کی موسم ہے، پھر وہاں موسم ختم ہو گئی پھر چلے گئے جو ہے عمر کوٹ، وہ بارش آ گئی تو وہاں پر گھاس وغیرہ زیادہ ہو گیا، یہ بادیہ نشین ہے۔ وقد قیل، اور کہا گیا ہے، ان الجفا والقسوۃ فی الفدادین، کہا گیا ہے جفا یعنی جلد غصہ کرنا اور سخت دل ہونا، فی الفدادین، یہ فدادین میں ہوتا ہے۔ بیٹا فدادین کون ہے؟ کہتے ہیں بادیہ نشین۔ ہمارے شہر والے لوگ اتنا غصہ نہیں کرتے ہیں۔ آپ یہ جو خانہ بدوش ہوتے ہیں ان کے کتے کو بھی اگر جو ہے کیا ہے کوئی پتھر مارے تو وہ دل میں بغض رکھ لے گا، جب تک انتقام نہیں لے گا تب تک اس بندے کو مزہ نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب جو ہے کیا ہے فدادین کو اگر تشدید کے ساتھ پڑھیں گے تو اس کی معنی جو ہے کیا ہے یہ ہوگی بادیہ نشین مشاہد، اور اگر فدادین پڑھیں بغیر شد کے پڑھیں تو اس کی معنی کیا ہے؟ اس کی معنی یہ ہے کہ جناب وہ بیل جو ہل چلانے کے لیے کام آتا ہے، تو پھر اس سے پہلے ایک لفظ تقدیر میں ہوگا فی اصحاب الفدادین، بھائی جو بیلوں کے مالک ہوتے ہیں نا ان میں زیادہ جو ہے سختی ہوتی ہے۔ او حذف المضاف، یا مضاف کو تقدیر رکھیں وہی اصحاب کو۔ وکیل یقدم اولاد من تقدمت ہجرت والا غیر، مشاہد صاحب یہ جو دو پیش نماز ہیں دونوں مہاجر نہیں ہیں، دونوں خیرپور کی پیدائش ہے۔ کہتے پھر ان کے والد کو دیکھا جائے گا کہ جس کے والد نے پہلے ہجرت کی تھی ہم اس کے بیٹے کو مقدم کریں گے دوسرے پر۔ فانتصاو فی ذالک، مشاہد صاحب آپ کے سوال کا جواب آ گیا، اگر ہجرت میں بھی دونوں مساوی ہیں فل اسن، پھر جو زیادہ عمر والا ہوگا اس کو مقدم کیا جائے گا۔ مطلقاً، مطلقاً کا مطلب کیا ہے؟ بھلی مسلمان بعد میں ہوا ہو، ایج میں بڑا ہو۔ دوسرا قول مطلقاً کے مقابلے میں کہتے نہیں، اسلام قبول کرنے میں جو زیادہ عمر والا ہو۔ فرض کریں ایک بندے کی عمر 20 سال ہے لیکن وہ 15 سال میں مسلمان ہوا تھا، تو اب اس کے مسلمان ہوئے کو کتنے سال ہو گئے؟ 5 سال۔ دوسرے کی عمر 60 سال ہے لیکن وہ 59 سال کی عمر میں مسلمان ہوا، تو اس کے مسلمان ہونے کو کتنا وقت لگ گیا؟ 1 سال۔ تو ان میں سے پرانا یا بوڑھا کون ہوا؟ عمر کے لحاظ سے، اسلام کے لحاظ سے بوڑھا 5، تو 20 سال والا پڑے گا۔ دوسرا قول مطلقاً والا کہتے نہیں، آپ 5 سال سے مسلمان ہیں، وہ کل مسلمان ہوا لیکن آپ 20 سال کے، وہ 60 سال کے، تو وہ پڑھائے گا نماز۔ دوسرا قول کیا کہتا ہے؟ او فی الاسلام، یا اسلام میں جو پرانا ہو، کما قیدہ، جیسے کہ مصنف صاحب نے اس عمر والی قید میں قید لگایا ہے، کس کا؟ اسلام کا، فی غیر ہی، اس لمحہ کے علاوہ دوسرے کتابوں میں۔ فَإِن تَسَاوَ فِيهِ، اگر عمر میں بھی مساوی ہیں، اب کیا کریں گے؟ فَالْأَصْبَحُ وَجْهًا، ماشاءاللہ جو خوبصورت ہوگا اسے کہیں گے قبلہ آپ آئیں اور آپ نماز پڑھائیں۔ کیوں مشاہد؟ بھائی خوبصورت ہونا یہ بھی گویا کہ خدا کا خاص کرم ہے نا، تو یعنی اللہ پر اس کی زیادہ مہربانی ہے، اس لیے اس کو ہی نماز پڑھانی چاہیے۔ کیوں؟ لدلالت ہی، دلالت ہی کی ضمیر کہاں جائے گی بیٹا؟ خوبصورت چہرے کی طرف،
یہ خوبصورت چہرہ دلالت کرتا ہے علی مزید عنایت اللہ تعالی کہ اللہ تعالیٰ کی عنایت اس پر دوسرے سے جو ہے کیا ہے وہ زیادہ ہے. او ذکرن بین الناس، بیٹا ذکر نہیں پڑھنا، ذکرن. وعلیکم السلام. چلو جی بھائی صاحب، حاجی صاحب، کیا ہوگا کہ ذکر بیٹا پڑھنا ہے، ذکر نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے؟ ذکر پڑھیں گے تو مانا گڑبڑ ہو جائے گی. کہتے ہیں اگر خوبصورتی میں بھی دونوں ایک جیسے ہیں، اب کیا کریں؟ کہتے ہیں پھر لوگوں کے درمیان جس کا زیادہ ذکر چلتا ہو، ذکر چلتا ہے یعنی یار یہ تو اچھا خطیب ہے، یار یہ تو اچھا مولوی ہے، تو پھر اس کو آپ جو ہے پیش نماز بنا دیں. کیوں؟ لأنه يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسنة عباده. لأنه شان یہ ہے يستدل، استدلال کیا جاتا ہے، دلیل لایا جاتا ہے نیک بندوں کے لیے، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے کیا ہے وہ ذکر بندوں کے زبان پہ جاری کر دیتا ہے. بھائی دیکھیں، لوگ اگر تعریف کرتے پھرتے ہیں تو یہ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی کیا ہے عزت ان کے جو ہے کیا زبان پہ رکھ دیے، اس لیے ان کا زیادہ ذکر کرتے ہیں. اب نام لوں تو یہ خوشامد میں شامل ہو جائے گا. مثلا ماشاءاللہ یار زید اگر ہمارے گاؤں میں مجلس پڑھنے بہت اچھا ہوگا. پھر دوسری جگہ کے ہاں زید مجلس پڑھ دو، یعنی کہ خدا کی اس پہ خاص عنایت ہے. وَلَمْ يَذْكُرْ هُنَا ترجیح الہاشمی. اچھا، سید اور غیر سید میں اگر دو ہو جائیں تو کیا سید کو مقدم کرنا ہے؟ کہتے ہیں لمہ میں یہ مصنف نے ذکر نہیں کیا، باقی اور کتابوں میں ہاشمی کو غیر ہاشمی پر ترجیح دی گئی ہے. وَلَمْ يَذْكُرْ، ذکر نہیں کیا ہے لمہ میں ترجیح الہاشمی، ہاشمی کی ترجیح کو. کیوں؟ لِعَدَمِ دلیل صالح لترجیح، اس لیے کہ موجود نہیں ہے کوئی دلیل صالح یعنی مضبوط دلیل لترجیح الہاشمی کہ ہم ہاشمی کو ترجیح دیں. وَجَعَلَهُ فِي الدُّرُوسِ بَعْدَ الْأَفْقَهِ، اور مصنف صاحب نے ہاشمی کو بیٹا قرار دیا ہے کتاب دروس میں افقہ کے بعد، یعنی پہلے کہا اقرا، پھر افقہ، پھر ہاشمی، ٹھیک. وزاد بعضهم فی المرجحات بعد ذالک، اور کچھ علماء نے مرجحات میں بڑھایا ہے بعد ذالک، ہاشمی کے بعد کس کو؟ الاتقى، کہا کہ دونوں میں جس کو تقوی زیادہ ہے اس کو آپ مقدم کریں. والورع، اور ورع بھی بیٹا اور تقوی تقریباً ایک دوسرے کی معنی میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن ایک فرق ہے اگر وہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں. متقی اسے کہتے ہیں جو محرمات سے بچتا ہو اور واجبات کو ادا کرتا ہو. متقی، اتقا، محرمات سے بچنا، واجبات کو ادا کرنا. اور کسے کہتے ہیں؟ اور وہ ہے جو جناب جو ہے کیا ہے حرام سے بھی بچتا ہو، مکروہات سے بھی بچتا ہو، اور واجبات کو بھی ادا کرتا ہو اور مستحبات کو بھی ادا کرتا ہو. بھائی آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ ورع کی اور اورا کی یہ تعریف ہے؟ مولا امیر کا فرمان ہے الورع الوقوف عند شبہ. بھائی ورع یہ ہے کہ شبہ والی چیز پہ بھی آپ رک جائیں، اس کے مرتکب نہ ہو. خوب. ثم القرأۃ، اگر تقوی میں بھی ایک جیسے ہیں، ورع میں بھی ایک جیسے ہیں، پھر کیا کریں گے؟ قرآن اندازی کریں گے. وہ فی دروس، اور کتاب دروس میں جعل القرأۃ بعد الصبح، مصنف صاحب نے وہاں اتقا کی اورا کی بات نہیں کی، کہا خوبصورت جو ہے وہ مقدم ہوگا. اگر دونوں خوبصورت میں ایک جیسے تو پھر قرآن اندازی کی جائے گی. وبعض هذه المرجحات ضعیف المستند. مشاہد صاحب، یہ جو ہم نے مرجحات بتائیں ان میں سے بعض ایسی ہیں جن کی دلیل ضعیف ہے، لیکنہ مشہور، لیکن کیا کریں کہ مولویوں کے درمیان یہ کیا یہ مشہور ہے. والامام الراتب فی مسجد مخصوص، اگر کوئی امام مخصوص مسجد میں پیش نمازی کرتا ہے، جیسے مولانا غلام شبیر صاحب حیدری مسجد میں پیش نمازی کرتے ہیں، اولا من الجمی، یہ سب سے اولا ہیں، حتیٰ کہ یہاں پر اگر سیستانی بھی آ جائے، ٹھیک ہے، تو بھی ان سے اولا سائیں غلام شبیر صاحب ہیں.
لو اجتمعوا، اگر چند مولوی جمع ہو جائیں یا چند پیش نماز، وقضا، قضا کا اشارہ کہاں جائے گا؟ امام راتب کی طرف، اور امام راتب کی طرح صاحب المنزل، بھائی گھر کا مالک، اولا من الجمیع، وہ سب سے اولا ہے، ٹھیک، وہ من راتب، حتیٰ کہ وہ راتب امام سے بھی اولا ہے۔ فرض کریں ہم سے نجم الحسن کے گھر کھانا کھانے چلتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی پیش نمازی کر سکتے ہیں، اور مولانا غلام شبیر ان کے محلے کے مسجد کے امام راتب ہیں، تو ان کے گھر میں وہ امام راتب سے بھی زیادہ اولویت رکھتے ہیں کہ وہ نماز پڑھائیں۔ وہ صاحب الامارہ فی عمارت ہی، بھائی، اور حکمران اپنی حکمرانی میں اولا ہے۔ فرض کریں ایران چلتے ہیں، پوری دنیا کے حکمران آتے ہیں، تو وہاں آغا خامنئی جو ہے کیا ہے؟ اولا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اگر پاکستان میں آتے ہیں ساری دنیا کے حکمران، پاکستانی اگر کوئی ایسا حکمران ہو جو پیش نمازی کے لائق ہو، اگر پیش نمازی کے لائق نہیں، داڑھی موڈا ہے، وہ تو نہیں پڑھا سکتا، ٹھیک ہے۔ من جمیع من ذکر ایضاً، یعنی حکمران تمام ان افراد سے افضل ہے جن کا ذکر ہو گیا۔ بھی کا مطلب کیا؟ جیسے صاحب منزل غیر سے افضل ہے، ٹھیک ہے، امام راتب غیر سے افضل ہے، اسی طریقے سے وَأَوْلَوِيَّةُ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ سِيَاسَةٌ أَدَبِيَّةٌ لَا فَضِيلَةٌ ذَاتِيَّہ۔ بیٹا یہ جو ہم نے کہا تھا کہ امام راتب کو اہمیت دی جائے، یہ جو ہم نے کہا کہ صاحب منزل کو اہمیت دی جائے، یہ جو ہم نے کہا کہ حکمران کو اہمیت دی جائے، یہ ان کی کوئی ذاتی صفت نہیں ہے، یہ ایک سیاسی صفت ہے۔ یعنی اگر یہی گھر جو آج میرا ہے، آج اگر آپ آئیں گے تو میں زیادہ فضیلت رکھتا ہوں اس گھر میں، اگر کل میں نے یہ گھر بیچ کر مشاہد کو دے دیا تو پھر کل میں افضل نہیں ہوں گا بلکہ مشاہد ہوگا۔ اگر یہ ذاتی صفت ہوتی پھر تو یہ میرے ساتھ مخصوص ہوتی، لیکن یہ ایسا نہیں ہے۔ فلو اذن لغیرہم انتفت الکراہۃ، مشاہد صاحب اگر مولانا غلام شبیر حیدری صاحب جو امام راتب ہے وہ دوسرے کو اذن دیں کہ آپ پڑھیں تو دوسرے کا پڑھانا مکروہ نہیں ہے۔ میں گھر کا مالک ہوں، اگر میں نسیم صاحب کو کہوں کہ آپ پڑھیں پھر ان کے لیے مکروہ نہیں ہے۔ اگر سکندر صاحب اپنے پاتوں کے حکمران ہیں وہ ہمیں اجازت دیں تو پھر مکروہ نہیں ہے۔ ولا تتوقف اولویت راتب علی حضور ہی، ہاں جی یہ جو آپ نے کہا کہ امام راتب اولا ہے غیر راتب پر، کیا اس میں امام راتب کا وہاں موجود ہونا شرط ہے؟ کہتے نہیں، اگر وہ اپنے گھر پہ ہے پھر بھی وہ مقدم ہے۔ بھائی کیسے مقدم ہوگا؟ بھائی اس کا ہم انتظار کریں گے، اگر یقین ہو جائے کہ وہ نہیں آ رہے تو پھر کوئی اور پڑھائیں گے، ورنہ ہم ان کا انتظار کریں گے۔ ولا تتوقف اولویت راتب، راتب کا اولا ہونا متوقف نہیں ہے علی حضور راتب کے راتب موجود ہو، بل ينتظر لو تأخر، ينتظر کا بیٹا نائب فاعل کون ہے؟ راتب، راتب کا انتظار کیا جائے گا لو تأخر اگر راتب نے دیر کر دی۔ وَيُرَاجَعْ إِلَىٰ أَنْ يَزِيكَ، ٹھیک، وقت الفضیلت، اور رجوع کیا جائے گا راتب کی طرف یہاں تک کہ فضیلت کا وقت جو کیا ہے وہ تنگ ہو جائے۔ یعنی ہمیں نماز تو فضیلت کے ٹائم میں پڑھنی ہے، بس ہم اس کا اتنا انتظار کریں گے کہ باقی فضیلت کا بالکل آخری لمحہ ہے، اگر ابھی ہم شروع کریں تو بس ختم کریں گے، فضیلت کا ٹائم ختم ہو جائے گا تو غیر راتب پڑھائے گا۔ فَيَسْقُطْ اعتبار راتب، پھر راتب کا اعتبار ساقط ہو جائے گا۔ ولا فرق فی صاحب المنزل بین المالک للعین والمنفع، کوئی فرق نہیں، ہم نے جو کہا صاحب منزل اولا ہے، وہ خود گھر کا مالک ہو یا گھر کا مالک نہیں ہے، منفعت کا مالک ہے۔ کرائے پہ جو گھر لیتا ہے وہ کرائے کے رہائش کا تو مالک ہے نا، تو ہم اس کو صاحب منزل کہہ سکتے ہیں۔ وغیرہ ہی، یا میں خیرپور میں آیا، مجھے مولانا دھنی بخش صاحب نے کہا کہ آپ میرے گھر میں رہائش اختیار کریں، کرایہ بھی مجھ سے نہیں لیتے، تو میں صاحب العین بھی نہیں ہوں، صاحب المنفعت بھی نہیں ہوں، میں تو مستعیر یعنی ادھارے طور پر بیٹھا ہوا ہوں، تو نماز کے حکم میں گویا کہ صاحب منزل ہوں۔ وَلَوْ اجْتَمَعَ، ہاں جو گھر مجھے مولانا دھنی بخش صاحب نے ادھار طور پر بیٹھنے کے لیے دیا، میں بھی وہاں ہوں، مولانا دھنی بخش صاحب بھی وہاں ہیں، پھر کیا؟ فالمالک اولا، تو پھر مالک اولا ہے مستعیر سے۔ وَلَوْ اجْتَمَعَ مالک الاصل والمنفع، اچھا
اگر مالک مکان اور کرایہ دار دونوں اس گھر میں ہیں پھر کون مقدم ہے؟ ثانی اولا، پھر کرایہ دار اولا ہے، مالک مکان اولا نہیں ہے۔ وَيُكْرَهُ امامت الابرص والاجزم الاعمى، مکروہ ہے برس کی بیماری والا امامت کرے۔ بیٹا برس کسے کہتے ہیں؟ برس ایسی بیماری اللہ پناہ دے جس میں کہتے ہیں اس کا گوشت خشک ہو جاتا ہے، جیسے ہی وہ جو ہے کیا ہے خارش ہوتی ہے، کھجلاتا ہے تو اس کا گوشت جو ہے کہ جھڑتا جاتا ہے، گرتا جاتا ہے، جیسے گوبر خشک ہو جائے تو جیسے اس کو آپ ہاتھ لگائیں گے تو وہ جو ہے کیا ہے ذرے ذرے ہو کے گرتا جائے گا۔ جزام وہ ہے جس میں کوئی دھبے ہو جاتے ہیں اور اس کے جسم سے کوئی بو آتی ہے۔ آما نابینا لغیرہم، یعنی یہ اگر دوسروں کی نماز پڑھائیں تو مکروہ ہے۔ ممن لا یتصف بصفت، یعنی وہ لوگ جن میں ان کی صفتیں نہیں پائی جاتی۔ لنہی انہو، اس لیے کہ نہیں آئی ہے انہو، انہو کی ضمیر کہاں جائے گی بیٹا؟ امامت کی طرف، یعنی ان تین کی امامت سے نہیں آئی ہے۔ المحمول علی الکراہت، ہم اس نہیں کو حمل کریں گے کس پر؟ کراہت پر۔ کیوں؟ جمعاً، تاکہ اس نہیں والی حدیث کو اور اجازت والی حدیث کو جمع کر سکیں۔ وقت تقدم، اس کی مزید وضاحت بیٹا گزر چکی۔ الحمدللہ اولاً و آخراً کتاب پوری ہو گئی۔ اب محنت کریں کہ امتحان میں نمبر اچھے لیں۔